پچھلے ہفتے میرے ایک قریبی دوست کا فون آیا. آواز میں گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی. اس کی بیٹی کو تیز بخار تھا. ٹیسٹ کروایا تو پلیٹلیٹس بہت تیزی سے گر رہے تھے. اب ہسپتال کے چکر، انتظار کی لمبی قطاریں اور دل میں بس ایک ہی خوف: کیا میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا پلیٹلیٹس پر قابو پایا جا سکے گا؟ اگر آپ نے بھی یہ منظر کبھی اپنے گھر میں یا اپنے عزیز و اقارب میں دیکھا ہے تو آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر آپ ہی کے لیے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا شافی و کافی و آمین. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی. پاکستان اور بھارت میں مانسون کے درمیان یا مانسون کے موسم میں جہاں ایک طرف بارشیں جو ہیں وہ گرمی سے تو سکون دیتی ہیں یا راحت دیتی ہیں، وہیں دوسری طرف ڈینگی بخار کا خطرہ بھی ساتھ لے آتی ہیں. لاہور، دہلی، اسلام آباد، کراچی اور اس کے گرد و نواح میں تقریباً ہر شہر میں اگست سے اکتوبر تک ڈینگی کے کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے. ڈینگی کا وائرس دراصل خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے جسم میں داخل ہوتا ہے. اس کی علامات میں اچانک تیز بخار، ہڈیوں اور جوڑوں میں شدید درد اور آنکھوں کے پیچھے چبھن شامل ہیں. لیکن اس بیماری کا سب سے خوفناک اور پریشان کن مرحلہ وہ ہوتا ہے جب خون کے ٹیسٹ میں پلیٹلیٹس تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. پلیٹلیٹس ہمارے خون کے وہ اہم خلیات ہیں جو خون کو جمنے اور نالیوں سے رسنے سے روکتے ہیں. جب یہ خلیات خطرناک حد تک گرتے ہیں تو اندرونی خون بہنے یعنی انٹرنل بلیڈنگ کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. ڈینگی کا کوئی مخصوص اینٹی وائرل علاج ابھی تک تو دریافت نہیں ہوا اور ہسپتالوں میں زیادہ تر توجہ جو ہے پانی اور نمکیات کے توازن کو برقرار رکھنے پہ دی جاتی ہے. لیکن حالیہ سالوں میں ایسا دیکھا روایتی گھریلو ٹوٹکا سامنے آیا ہے جس نے نہ صرف عام لوگوں کی بلکہ دنیا بھر کے سائنسدانوں اور معالجین کی توجہ بھی حاصل کر لی ہے. وہ ٹوٹکا ہے پپیتے کے پتوں کا رس یا اس کا عرق. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا پپیتے کے پتوں کا رس واقعی پلیٹلیٹس بڑھا سکتا ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا شواہد پیش کرتی ہے اور کیا اسے استعمال کرنا محفوظ ہے یا اس کے پیچھے کچھ چھپے ہوئے خطرات بھی ہیں؟ تو چلیے اس پر کی گئی جو بھی ابھی تک کی دستیاب کلینکل ریسرچ ہے اس کا ایک سائنسی جائزہ لیتے ہیں. 2020 کے پلوس نامی ایک جریدے میں پلوس 1 نامی ایک جریدے میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق جن مریضوں کو پپیتے کے پتوں کا عرق دیا گیا ان میں تیسرے دن تک پلیٹلیٹس میں اضافہ اس گروپ کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ تھا جنہیں صرف روایتی طریقہ علاج دیا گیا تھا. ایک اور تحقیق 2016 کے جرنل آف دی ایسوسیشن آف فزیشنز آف انڈیا میں شائع ہوئی جس میں بھی یہی نتیجہ سامنے آیا کہ پپیتے کے پتوں کا عرق لینے والے مریضوں میں پلیٹلیٹس تیزی سے بحال ہوئے اور ان کے جو ہسپتال میں قیام کا جو مدت تھی یا دورانیہ تھا وہ بھی کم ہوا. اس کے پیچھے سائنس بھی کافی دلچسپ ہے. 2016 کے فارماکوگنوسی ریسرچ جرنل میں شائع ایک کلینکل تحقیق کے مطابق پپیتے کے پتوں کے عرق میں موجود اجزاء ہڈیوں کے گودے کے اندر پلیٹلیٹس کی پیداوار کو متحرک کرنے والے جینز کی کارکردگی کو بڑھاتے یعنی اس کی جینز کو بڑھاتے. اس طرح 2018 کے BMC کمپلیمنٹری میڈیسن اینڈ تھراپیز میں شائع ہونے والے ایک اور بڑے تجزیے میں یعنی میٹا انالیسس میں بھی اس بات کی تصدیق کی گئی کہ پپیتے کے پتوں کا عرق لینے والی مریضوں میں پلیٹلیٹس کی بحالی کا عمل عام مریضوں کے مقابلے میں واضح طور پر تیز ہوتا ہے. لیکن اب یہاں ایک بہت اہم اور نازک سائنسی سوال پیدا ہوتا ہے: کیا پپیتے کے پتوں کو گھر میں پیس کر رس نکالنا اور پینا مکمل طور پر محفوظ ہے؟ طبی تحقیقات میں جو مثبت نتائج دیکھے گئے ہیں وہ زیادہ تر فارماسیوٹیکل گریڈ یعنی لیبارٹری گریڈ یا لیبارٹری میں تیار کردہ صاف، معیاری اور نپی تلی مقدار والے ایکسٹریکٹس یعنی عرق پر مبنی ہیں. گھروں میں جب لوگ کچے پتے توڑ کر رس نکالتے ہیں تو پہلی بڑی خامی جو ہے وہ صفائی اور جراثیم کی آلودگی ہوتی ہے. ڈینگی مریض کا مدافعتی نظام پہلے ہی کمزور ہوتا ہے. ایسے میں کچے پتوں پر موجود بٹی، بیکٹیریا یا فنگس پیٹ کے اندر شدید انفیکشن اور فوڈ پوائزننگ کا بھی سبب بن سکتے ہیں. دوسرا خطرہ خوراک یعنی ڈوز کا جو غیر معین ہونا ہے. پپیتے کے کچے پتوں میں الکلائڈز اور کارپین نامی مادے پائے جاتے ہیں جو زیادہ مقدار میں لینے سے دل کی دھڑکن کو سست کر سکتے ہیں اور معدے میں شدید تیزابیت، الٹی یا آنتوں میں جلن پیدا کر سکتے ہیں.
اگر ڈینگی کا مریض الٹیاں کرنا شروع کر دے تو اس سے جسم میں پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے، جو کہ ڈینگی کے لیے ایک اور نہایت خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ پانی ویسے ہی کم ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ تیسرا اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ لوگ اکثر پپیتے کے رس کو مکمل علاج سمجھ کر اصل طبی نگرانی جو ہے اور جو بنیادی علاج ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ڈینگی مینجمنٹ گائیڈ لائنز کے مطابق ڈینگی میں اصل خطرہ صرف پلیٹلیٹس کا گرنا نہیں ہوتا، بلکہ پلازما لیکیج یعنی خون کے مائع حصے کا نالیوں سے رس کر پیٹ اور پھیپھڑوں میں جمع ہونا ہوتا ہے۔ اس حالت کا واحد اور مستند علاج نس کے ذریعے سے ڈرپ سے یعنی فلوئڈ مینجمنٹ ہے، یعنی پانی کا مینجمنٹ ہے یا مائع کا مینجمنٹ ہے۔ اگر کوئی شخص صرف پپیتے کے پتوں پر بھروسہ کر کے اسپتال نہ جائے اور مناسب پانی وغیرہ اور نمکیات یا مائع نہ لے تو مریض خطرناک ڈینگی شاک سنڈروم میں داخل ہو سکتا ہے، جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ پپیتے کا معیاری ایکسٹریکٹ استعمال کیا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے ایکسٹریکٹ دستیاب نہ ہو تو تازہ پتوں کو لے کر ایک حصہ سرکہ اور 3 حصہ پانی میں 5 سے 10 منٹ کے لیے بھگو دیں۔ اس سے مٹی اور جراثیم وغیرہ کافی حد تک صاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان پتوں کو نل کے نیچے خوب اچھی طرح سے صاف پانی سے دھو لیں اور پھر باریک کاٹ کر تھوڑے سے پانی میں اس کو پیس کر چھان لیں۔ اس عرق کو دن میں 2 سے 3 بار چھوٹی چھوٹی مقدار میں تقریباً 1 بڑا چمچہ سمجھ لیں، آدھی پیالی کے قریب استعمال کیا جا سکتا ہے۔ روزانہ تازہ عرق بنائیں، پرانا عرق استعمال نہ کریں۔ ویسے تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ زیادہ مقدار یا لمبے عرصے تک استعمال کرنے سے معدے میں جلن، متلی یا الرجی جیسی علامات پیدا ہو سکتی ہے۔ حاملہ خواتین یا جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں، بچے ہیں یا جگر یا گردے کے مریض ہیں، ان کو اسے استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لینا چاہیے۔ ڈینگی کے دوران سب سے اہم بات یہ ہے کہ مریض کو مناسب آرام، زیادہ سے زیادہ پانی اور نمکیات والے مشروبات دیے جائیں تاکہ جو ہے اس میں نمکیات کی کمی نہ ہو۔ خون کے ٹیسٹ اب باقاعدگی سے کروائے جائیں اور جب پلیٹلیٹس کی تعداد خطرناک حد تک گر جائے تو فوری ہسپتال میں داخلہ لازمی ہے۔ پپیتے کے پتوں کا عرق صرف اسی صورت میں استعمال کیا جائے جب ڈاکٹر اس کی اجازت دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پپیتے کے پتوں کا عرق ایک امید افزا قدرتی ذریعہ ہے جس پر جدید سائنسی تحقیقات اس کے پلیٹلیٹس بڑھانے کے اثرات کی تائید کرتی ہے، لیکن یہ ڈینگی کے بنیادی علاج کا متبادل ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک طرح کا معاون ہے، یعنی ایک سائنسی سپورٹ ایک طرح کی ہے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ یا آپ کے کسی عزیز کو ڈینگی ہو تو سب سے پہلی اور لازمی ترجیح مستند معالج ایک تو ہے روزانہ خون کی ٹیسٹ کی نگرانی اور وافر مقدار میں ORS وغیرہ، ناریل پانی اور سوپ جیسے مائع کا مسلسل استعمال ہونا چاہیے۔ اگر پپیتے کا عرق استعمال کرنا بھی ہو تو بازار میں دستیاب جو میڈیکل گریڈ ہے یا لیبارٹری گریڈ ہے، وہ اس کی جو محفوظ گولیاں ہیں یا سرپ ہے یا کیپسول ٹیبلٹس وغیرہ ہیں، وہ معالج کی لحاظ سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کچے پتوں کو غیر محفوظ استعمال سے گریز کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں، آپ کا ایک شیئر کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔